شدید ذہنی دباؤ اور طرح کی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس کے رد عمل میں معدہ تیزابی مادے زیادہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ ذہنی دباؤ، غصہ، نفرت، مایوسی یا حسد کے جذبات مستقل رہیں تو السر کا سبب بن جاتے ہیں۔ السر کا مطلب ہے اندرونی زخم۔ کوشش کریں کہ غصے، نفرت، انتقام اور حسد کے شیطانی حملوں سے بچے رہیں۔ یہ منفی جذبات انسان کی روح ہی نہیں جسم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر ذہنی دباؤ آپ کے بس میں نہ ہو تو ایسے میں اپنے کھانے پینے کی عادت کو تبدیل کر دیں۔ 3 وقت پیٹ بھر کر کھانے کے بجائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہلکی اور زود ہضم غذا کئی بار استعمال کریں۔ اس طرح آپ اپنے معدے کی تیزابیت اور اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جو بچے امتحانوں کے زمانے میں اپنی پڑھائی اور نتائج کی وجہ سے زیادہ ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، اکثر عارضی طور پر انہیں معدے کے السر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ امتحان ختم ہونے کے بعد ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے تو میں اس چھوٹے سے اندرونی زخم کو جلد ٹھیک کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں جو تیزابی مادوں نے یہاں پیدا کیا ہوتا ہے۔ زخم بھرنے کی صلاحیت بھی قدرت نے مجھے دوسرے اعضاء کی نسبت زیادہ عطا کی ہے۔ اکثر لوگ مچھلی کا کانٹا نگل لیتے ہیں اور یہ کانٹا میری اندرونی جلد پر خراش ڈال دیتا ہے۔ میں اپنے زخم کو کسی بیرونی مدد کے بغیر 24 گھنٹے سے بھی کم مدت میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اگر یہ زخم آپ کے جسم کے بیرونی حصے پر آ جائے یا جلد پر آ جائے تو اسے ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ میرے تیزابی مادے ہر طرح کی غذا کو گھلا دیتے ہیں۔ پانی یا غذا میں موجود بیشتر جراثیم ان مادوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، مگر کچھ جراثیم اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ تیزابی مادے میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے یہ دشمن غذا ہی میں چھپ کر مجھ تک پہنچتے ہیں، اس لیے کھلی ہوئی چیزوں، خراب پھل، ٹھیلوں کی چیزوں، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا اور جہاں صاف پانی نہ مل سکے وہاں بغیر ابلائے ہوئے پانی کا استعمال آپ کے لیے سخت نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ سرخ مرچ مجھے بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ کافی اور کسی حد تک چائے کا استعمال بھی تیزابیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہی مسائل سگریٹ نوشی سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ السر کے مریضوں کو ان چیزوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دوائیں بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ انہیں اس دوا کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو ذرا سی بات میں دوائیں کھلا کر خود کو مطمئن محسوس کرتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تکلیف معمولی ہو تو اس کا مقابلہ کریں، زیادہ تکلیف ہو تو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوا کا استعمال کریں، خود ڈاکٹر بننے سے پرہیز کریں۔ دوا کوئی بھی ہو میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے اور خاص طور پر درد روکنے والی دوائیں بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اکثر لوگ بدہضمی اور تیزابیت کے علاج کے طور پر سوڈے کی بوتل پیتے ہیں۔ اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے۔ سوڈا تیزی سے دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر سوڈے کی مقدار زیادہ ہو تو یہ تیزابیت کے اثرات سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے خون میں نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہیں اور گردوں پر کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تیزابیت محسوس ہو تو میگنیشیا یا ایلومینیم کمپاؤنڈ کا استعمال زیادہ محفوظ ہے۔ لوگ مجھے بہت سی ایسی باتوں کا بھی ذمہ دار قرار دیتے ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مثلا پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے معدے میں گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے۔ یہ آوازیں دراصل آپ کی آنت سے برآمد ہوتی ہیں جناب۔ یہی معاملہ ڈکاریں آنے کا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب معدہ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ ہوا میں پیدا نہیں کرتا، یہ ہوا بڑے بڑے چبانے والوں اور پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے کے دوران معدے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس ہوا کو باہر نکالنا میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے نوالے اچھی طرح چبا کر حلق سے اتاریں اور پانی چھوٹے چھوٹے گھونٹوں میں پئیں، تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا کھانا بند کر دیں تو پیٹ پھولنے، تیزابیت، بدہضمی اور لمبی لمبی ڈکاروں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے جناب۔
بے شمار بیماریوں کے جراثیم غذا اور پانی کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کچھ کھائیں اپنے ہاتھوں کو صابن سے ضرور دھو لیں۔ دفتر، اسکول، بازار یا اسپتال سے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اینٹی سیپٹک صابن سے دھونے کی عادت بنا لیں۔ آلودہ پانی ہرگز استعمال نہ کریں۔ پانی کو جراثیم سے پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پانی کو شیشے یا پلاسٹک کی بوتلوں میں بھر کر 3-4 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں، اس کے بعد اسے سائے یا فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ میں دنیا بھر کی غذائی نعمتوں کو آپ کے لیے قابل استفادہ بناتا ہوں، کیا آپ میری خاطر اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں اور مجھے آلودہ پانی سے بچائیں؟ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد سخت ورزش، مثلا تیز تیز چلنا یا کوئی اور ورزش کرنا، اس کو فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ جناب یہ بالکل غلط ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام یعنی قیلولہ اور رات کے کھانے کے بعد ہلکی سی چہل قدمی میرے لیے بہت مفید ہے۔ سخت ورزش میری حرکات کو روک دیتی ہے اور کھانا بہت دیر تک بغیر ہضم ہوئے جوں کا توں میرے اندر پڑا رہتا ہے۔ آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ اگر کسی شخص کے پیٹ یعنی معدے میں درد محسوس ہو اور 1 گھنٹے تک جاری رہے تو جلد از جلد ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے پیٹ میں درد ہے۔ جناب یہ پیٹ کا درد نہیں ہوتا، دل کا درد ہوتا ہے، مگر معدے میں محسوس ہوتا ہے۔ یہی معاملہ پتے کے درد کا ہے، یہ درد بھی اکثر معدے میں محسوس ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا یا کوئی نقصان دہ چیز کھا لینا عام بات ہے۔ ایسی غذا زہریلے اثرات کی حامل ہوتی ہے یا اس کی تعداد میری صلاحیت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ غذا انسان کو موت کا نوالا بنا سکتی ہے، مگر خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خودکار نظام عطا کیا ہے جس کے ذریعے معدے کی مکمل صفائی ممکن ہے۔ یہ نظام نہ تو اس غذا کو نکالنے کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے، اسے الٹی آنا یا قے آنا کہتے ہیں۔ یہ خودکار نظام براہ راست دماغ کے احکامات کے مطابق کام کرتا ہے۔ جب ناپسندیدہ غذا کی اطلاع دماغ میں موجود اطلاعاتی مرکز پر فراہم ہوتی ہے تو دماغ اور جسم کے بے شمار غدود اور اعضاء تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں۔ پیٹ کا نچلا حصہ مجھے دباتا ہے، غذا کی نالی کا منہ کھل جاتا ہے اور پھر آگے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ سینہ جلنا کئی اسباب سے ہوتا ہے، زیادہ سگریٹ نوشی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس میں معدے کا وہ منہ جو آنت میں کھلتا ہے مکمل طور پر نہیں کھل پاتا۔ گیس کا ایک بلبلہ معدے کے تیزابی مادوں کے ساتھ غذا کی نالی میں داخل ہو جاتا ہے اور غذا کی نالی کی حساس جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی سے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ یہ کبھی کبھار ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر مستقل ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ ضروری ہے۔ جناب غذا کا سفر ابھی جاری ہے، اسے ہضم کرنے کا اصل کام آپ کی آنتیں انجام دیتی ہیں، جس کی کہانی آپ اگلے باب میں پڑھیں گے۔ میری کہانی سننے کا بہت شکریہ۔